بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ اور ایران جنگ کی۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق امریکی قیادت نے ایران کے خلاف مزید عسکری آپشنز پر پیش رفت کی ہے۔ بعض رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ نئی کارروائیوں کی منظوری دی جا چکی ہے، تاہم آپریشن کی مکمل تفصیلات سرکاری سطح پر ابھی محدود ہیں۔ امریکی بحریہ خلیج میں اپنی موجودگی برقرار رکھے ہوئے جبکہ خطے میں فضائی نگرانی مزید بڑھا دی گئی، اور اگر آپ اس پچھلے چند دنوں کی صورتحال کو دیکھیں تو یہ جنگ اب حوثیز، سعودی عرب، عراق، شام، ایران اور مختلف خلیجی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ یہاں پہ ذرا سی بے احتیاطی پورے خطے کی تباہی کا خدا نخواستہ باعث بن سکتی ہے۔ اسی دوران ایران نے ایک مرتبہ پھر واضح کیا ہے کہ اگر اس کی خود مختاری یا اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو اس کا جواب صرف دفاعی نہیں بلکہ علاقائی سطح پر ہوگا۔ یہی وہ بات ہے جس کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں کہ یہ جنگ مزید پھیل سکتی ہے۔ دونوں طرف سے احتیاط کے باوجود ایک ذرا سی غلطی اس جنگ کو کسی نئے سکیل پہ لے کے جا سکتی ہے، جو کہ بہت خطرناک اور اس خطے کے تمام ممالک کے لیے پوائنٹ آف کنسرن ہے۔ دنیا کیوں پریشان ہے؟ وجہ صرف ایران نہیں ہے۔ اصل تشویش یہ ہے کہ اگر جنگ مزید بڑھی تو خلیج فارس، آبنائے ہرمز، بحیرہ احمر، عالمی تیل کی سپلائی سب متاثر ہو سکتے ہیں۔ عالمی تجزیہ کاروں کے مطابق ہرمز کے بند ہونے سے آئل، فرٹیلائزرز اور باقی بہت ساری درآمدات اور برآمدات میں بڑا تعطل پیدا ہو سکتا ہے، جس سے نہ صرف عسکری کشیدگی بڑھ سکتی بلکہ اس کے اثرات عالمی معاشی نظام پر بھی پڑیں گے۔ دوسرا سب سے اہم موضوع آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی اہم ترین پریس کانفرنس۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے قومی سلامتی سے متعلق متعدد حساس معاملات پر گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی کارروائیاں پوری شدت سے جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پہ بھی زور دیا کہ انڈین سپانسرڈ پراکسیز افغان سرزمین کو افغان رجیم کی سرپرستی میں پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہیں، اور یہ بہت بڑی دہشت گردی ہے جو کہ اسٹیٹ سپانسرڈ دہشت گردی ہے۔ ہندوستان جو پاکستان کے خلاف الزامات لگاتا ہے، حال ہی میں انڈین انٹیریئر منسٹر نے اس حوالے سے بیان دیا جو کہ موجودہ حقائق کے بالکل برعکس ہے۔ اس حوالے سے انڈیا کا کردار اور اس خطے میں اور ادروائز بھی ایک اسٹیٹ سپانسرڈ دہشت گرد کا بن رہا ہے، اور پاکستان کے اندر دہشت گرد کارروائیاں بیسیکلی انڈیا اور باقی ممالک کی انٹیلیجنس، ان کی پراپر سپورٹ، ان کی فائننسنگ کے ساتھ افغان سرزمین سے لانچ ہوتی ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کے پیچھے ٹیکنالوجی بھی انوالوڈ ہے، ان کے پیچھے پیسہ بھی انوالوڈ ہے، اس کے پیچھے پراپر آرمڈ سٹرگل انوالوڈ ہے، اور اس کو روکنے کے لیے پاکستانی افواج، پاکستانی سیکیورٹی فورسز، پاکستانی اسٹیٹ کا کردار بہت اہم بھی ہے اور بہت زیادہ تعریف کے قابل بھی ہے۔ ہماری سیکیورٹی فورسز اپنی جانیں دے کر پاکستان کا اور پاکستانی شہریوں کا تحفظ کر رہی ہیں۔ پریس کانفرنس میں افغانستان سے دراندازی اور دہشت گرد عناصر کے استعمال پر شدید تشویش ظاہر کی گئی۔ پاکستان کا موقف ایک بار پھر واضح کیا گیا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ ایک خوشحال افغانستان پاکستان کی اولین ترجیح ہے، لیکن اپنی سرزمین پر دہشت گردی کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ دہشت گرد تنظیمیں بیرونی سرپرستی کے ذریعے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مربوط انداز میں کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور دہشت گرد نیٹ ورکس کو مکمل نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات کے باوجود فورسز کا مورال بلند ہے۔
انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن مسلسل جاری ہیں اور کئی دہشت گرد منصوبے مکمل طور پر ناکام بنائے گئے. کشمیر کے حوالے سے پاکستان نے ایک مرتبہ پھر اپنے روایتی موقف کا اعادہ کیا. یہ بھی کہا گیا کہ مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا میں امن کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت ہر فورم پہ پاکستان جاری رکھے گا. پریس کانفرنس کے دوران نئے انتظامی یونٹ سے متعلق بھی سوالات سامنے آئے. اس حوالے سے واضح کیا گیا کہ آئینی اور انتظامی معاملات متعلقہ ریاستی اداروں کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں اور کسی بھی فیصلے کے لیے آئینی طریقہ کار ضروری ہے. انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ 1973 میں پاکستان کی آبادی 7 کروڑ تھی. اس حوالے سے پاکستان کے 4 صوبے تھے، لیکن اس وقت پاکستان کی آبادی 25 کروڑ سے بڑھ چکی ہے اور اس حوالے سے انتظامی معاملات میں چیلنجز پائے جاتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے ویورز، جیسے میں نے پچھلے ویلاگز میں کہا کہ پاکستان کے اندر جو ڈیلیوری سسٹم ہے وہ مکمل طور پہ مفلوج نظر آتا ہے، خاص طور پہ پنجاب کے علاوہ باقی صوبوں میں. پنجاب میں بھی بہت حد تک مسائل ہیں، لیکن پنجاب کے علاوہ باقی صوبوں میں بہت زیادہ مسائل نظر آتے ہیں. اور اس حوالے سے ہمارے بیوروکریٹک سسٹمز، ہمارا پولیٹیکل سسٹم بہت حد تک اپنی ڈیلیوری کو مکمل کرنے میں یا اسے ایفیشینٹ بنانے میں انفارچونیٹلی ناکام نظر آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی عام آدمی کے معاملات ہیں یا مفادات ہیں، اس کو جو بینیفٹ پہنچنا ہوتا ہے اس کی ڈیلیوری بہت حد تک مفلوج ہو کے رہ گئی. پاکستانی سسٹم کے اندر بہت زیادہ کرپشن بھی انوالوڈ ہے اور یہ سسٹم کسی حد تک کرپٹ ہو چکا ہے. اور اس کے اندر جو گورننس سسٹم ہے اس میں بہت حد تک تبدیلیاں اور بہتری لانے کی ضرورت ہے. ویئرز، آزاد کشمیر کی صورتحال پر بھی سوالات کیے گئے. ڈی جی ایس پی آر کے مطابق ریاستی اداروں نے تحمل کا مظاہرہ کیا جبکہ بعض عناصر کے کردار پر سوالات اٹھائے گئے. ان کا کہنا تھا کہ بعض احتجاجی سرگرمیوں کے پس منظر میں موجود اصل مقاصد اب واضح ہوتے جا رہے ہیں اور ریاستی ادارے صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. اور اس حوالے سے میں عوام سے دوبارہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، لیکن اگر اس کے اندر تشدد کارروائیاں آ جائیں، امن و امان کے مسائل ہوں اور خدا نخواستہ دشمن کو اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کا موقع ملے تو یہ انتہائی خطرناک ہوگا. اس وقت ہندوستان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ ارریلیونٹ ہو چکا ہے. پوری دنیا کے پالیٹکس کے اندر، جیو پالیٹکس کے اندر ہندوستان اس وقت، بھارت اس وقت ارریلیونٹ ہو چکا ہے. اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ایٹراسٹیز ہیں وہ بھی اس وقت بین الاقوامی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں. تو یہ بھارت کے لیے بہت بڑا موقع ہوگا کہ وہ پاکستان کے اندر فالس اور فیک نیوز کے حوالے سے لوگوں کے اندر بے چینی پیدا کر کے دنیا کو ایک پیغام دے کہ کشمیر کے اندر صرف ادھر ہی مسائل نہیں، یہاں بھی ہیں. تو ہمیں بہت ذمہ دارانہ ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کرنا ہے. میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ خاص طور پہ کوئی بھی خبر آگے پہنچانے سے پہلے یا کہنے سے پہلے اس کی تصدیق ضرور کر لیں اور بغیر سوچے سمجھے ایسی خبریں نہ پھیلائیں جس سے پاکستان کے اندر، کشمیر کے اندر یا باقی علاقوں کے اندر اضطراب بڑھے اور اس سے دشمن خدا نخواستہ فائدہ اٹھا سکے. ڈی جی ایس پی آر نے بڑا کلیئرلی بلوچستان کے حوالے سے بھی بات کی کہ وہاں پہ جو ایلیٹ ہے اور سردار ہیں وہ تمام وسائل کو پہ قابض ہیں اور عام آدمی تک وسائل پہنچنا بہت مشکل ہے. اور اس حوالے سے گورنمنٹ نے خاص انتظامات کیے ہیں کہ بلوچستان کے اندر ترقی کے لیے ایک نیا میکانزم بنایا جائے جس کی وجہ سے سرداروں کی طرف سے بھی مسائل دیکھے جاتے ہیں. آج کی دنیا میں جنگ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں، معیشت، سفارتکاری، میڈیا اور اطلاعات بھی جنگ کا اہم حصہ بن چکے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہر خبر کو تحقیق، تصدیق اور ذمہ داری کے ساتھ دیکھا جائے. آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ کیا جنوبی ایشیا کے اندر امن کو ایک بہتر موقع دیا جا سکتا ہے؟ کیا پاکستان اور باقی ممالک کی سفارتی کوششیں کامیاب ہو سکتی ہیں؟ اور کیا پاکستان کے اندر امن و امان کو بحال کر کے ایک خوشحالی کی طرف پیش قدمی کی جا سکتی ہے؟ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس ویلاگ کو ختم کرنے سے پہلے اس چینل
فوکس وتھ تصدق گیلانی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے تجزیے، تبصرے اور ذمہ دارانہ خبریں آپ تک ٹائملی پہنچتی رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔